ایک زمانہ تھا جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی اور یہاں تک کہ قم کے اوپر بھی صدام کے حکم سے بمباری کی گئی تھی. یہ قم کی تصویر ہے اس زمانے کی جب قم کے اوپر بمباری ہو رہی تھی اور کافی لوگ جو ہے سلسلے میں پریشان تھے. تو لوگ پریشان ہو کر آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی کے پاس تشریف لائے. آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی، ایک تو آغا بہاؤالدینی جو امام خمینی کے وکیل اور نمائندے تھے پاکستان میں، پھر رہبر معظم کے بھی رہے، پھر اب وہ واپس چلے گئے، وہ نہیں، یہ آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی. اور یہ بڑے عالم عارف شخصیت تھی. اب تو خیر انتقال ہو گیا ان کا، لیکن لوگ ان کے پاس آئے، پریشان ہوئے کہ ظاہر ہے کہ حضرت معصومہ کا روضہ بھی یہاں پر ہے، نقصان اس کو بھی پہنچنے کا ہے. پھر لوگوں کے اعتبار سے بھی پریشانی تھی کہ بمباری اگر قم پہ ہو رہی ہے تو زبردست قسم کی بمباری اس طرح سے وہاں پہ ہو رہی ہے. تو آیت اللہ رضا بہاؤالدینی نے کہا کہ شہر درود، اچھا ایک شہر ہے ایران کے اندر اس کا نام بھی درود ہے. تو کہنے لگے ایک دفعہ شہر درود کے کچھ لوگ اسی بات کے لیے میرے پاس آئے تھے اور وہاں پر بھی صدام کے حکم سے بمباری ہو رہی تھی، اور تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اس کا کوئی حل بتائیں کہ بمباری کسی طریقے سے رک جائے. آج بھی آپ دیکھتی ہیں کہ بہرحال فلسطین میں جو مظلوموں کے اوپر وہاں اس طرح سے بمباری ہو رہی، کتنا لوگ آدمی پریشان ہوتے ہیں. نیچے تو دو مقابلہ بھی کر لیتے ہیں لیکن آسمان سے آگ برس رہی ہو. تو کہا کہ میرے پاس لوگ آئے تو پھر میں نے معصومین علیہم السلام سے توسل کیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے اشارہ ملا. صلی اللہ علیہ محمد معصومین سے جب توسل کیا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ مومنین حدیث قصہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور کہہ رہے ہیں پھر میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو شہر درود، اچھا شہر درود میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے بمباری بالکل بند ہو گئی. جو وہاں کا اصل میں جو صوبہ لورستان ہے ایران کا، اس کا ایک شہرستان ہے درود کے نام سے وہاں پر ہے. تو پورا شہر تھا تو اس لحاظ سے زیادہ آبادی کا تو نہیں، 1.5-2 لاکھ کی تقریباً آبادی کا شہر ہے یہ. تو وہاں پر بمباری ہو رہی تھی. کہہ رہے ہیں ایک جیسی لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی شہر درود پر بمباری بالکل بند ہو گئی. تو اب تم لوگ بھی یہی چیز کرو. پھر آغا رضا بہاؤالدینی فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے 4 اعمال انہوں نے بتائے جو ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں. کہا کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سخت مشکل کے اندر گرفتار ہو جاؤ، اگر تم نے یہ 4 اعمال انجام دی تو اس سے زیادہ بہتر میں نے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں پایا ہے. یعنی اتنا عالم عارف شخص جو ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے. فرما رہے ہیں پہلی جو چیز یہ ہے کہ فقراء کے لیے قربانی کی منت ماننا، یعنی کہ میں ایک جانور ذبح کر کے اور فقراء کے اندر تقسیم کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے غربت کتنا زیادہ ہے، لوگ مہینوں گوشت نہیں کھا پاتے ہیں اور کتنا مہنگائی ان چیزوں کی ہو گئی ہے. تو اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کی منت اور نظر مانے کہ اگر فلاں میرا کام ہو گیا تو میں غریبوں میں اس کو تقسیم کروں گا ذبح کروا کر، تو اس کی میں نے بہت زیادہ اس کی تاثیر پائی. تو ایک پہلی تو چیز یہ ہے کہ قربانی کو ذبح کر کے اس کا گوشت مستحقین کے اندر تقسیم کرنا. دوسرا فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت. جب بھی مشکلات میں انسان گرفتار ہو جائے، جیسے کہ شہر درود اور شہر قم کے باسیوں کو بھی یہ انہوں نے تعلیم فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی اور یہ 3 اعمال اور انجام دیے تو ایک دم سے پھر قوم کے اوپر بمباری ہونا بند ہو گئی. تو دوسری تھی حدیث قصہ کی تلاوت. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حدیث قصہ کی تلاوت بھی یہ رائج ہونی چاہیے. آج کل چیزیں نا ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے یہاں. پہلے ہوتی تھیں اس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں اور حدیث قصہ کی محفلیں گھروں کے اوپر رکھی جاتی تھیں، تو گھروں پر بھی ہوں، امام بارگاہوں کے اندر بھی ہوں، اس قسم کی مجالس خواتین رکھیں تو بہت مشکلات اور پریشانیاں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں یہ دور ہو جائیں گی. تیسری چیز فرماتے ہیں صدقہ دینا. اس کو بھی میں نے بہت زیادہ مؤثر پایا ہے. یعنی کوئی بھی شدائد، مشکلات، مصیبتیں آ جائیں تو انسان صدقہ اگر دے تو بہت جلدی اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. اور چوتھی چیز فرماتے ہیں ختم صلوات، درود کی محافل کو منعقد کرنا جس میں ایک معین مقدار کے اندر درود پڑھا جائے. مثلا 10,000 دفعہ، 1 لاکھ دفعہ، 10 لاکھ دفعہ، جتنے حاضرین ہوں آپس میں تقسیم کر لیں کہ جو ہے. اور یہ منعقد ہوتی ہیں، ایران کے اندر بھی منعقد ہوتی ہیں.
لوگ آ کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک تسبیح دے دی جاتی ہے، اور درمیان میں ایک اس طرح سے ایک چادر کے اوپر درود لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر امام کے نام سے الگ الگ درود پڑھنے کے لحاظ سے ایک تقریب جو ہے جسے کہا جائے، اور سب کے ہاتھ میں تسبیحاں دے دی جاتی ہیں، سب ہر ایک آدمی مثلا 10 تسبیحاں، 1,000 ایک اور اس طرح 14 معصومین کو ہدیہ کرنا ہے، اس سے بڑی مقدار کو ہدیہ کرنا ہے، تو سب لوگ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ خواتین بھی اسی طرح سے محافل منعقد کرتی ہیں، تو گھروں میں اس طرح کی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے، ختم صلوات کی محافل کو گھروں کے اندر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور آیت اللہ شیخ تقی مصباح یزدی بھی فرماتے تھے کہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے محافل درود کا انعقاد کرنا چاہیے۔ فرماتے تھے محافل درود کا انعقاد، جیسے کہ ہم نے اب اس سے پہلے ذکر کیا کہ لازمی ہونا چاہیے، گھروں میں جو افراد یہ کرنا شروع کریں گے واقعتاً وہ نوٹ کریں گے کتنی برکتیں اس گھر کے اوپر آتی ہیں، مشکلات نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، شیاطین وہاں سے جو ہے وہ اپنا سامان اٹھا کے چلے جائیں گے، اب جو ہے نا وہ یعنی اس گھر میں اطمینان سکون کی زندگی وہ اس گھر کے اندر بسر ہوگی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، لڑائی ہو رہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، ناچاقیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ اپنی مشکلات کے حل کے لیے محافل درود کا انعقاد گھر میں کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ خواتین جو ہے وہ کوشش کریں امام بارگاہوں میں بھی انعقاد کریں، گھروں میں بھی انعقاد کریں، اور جو محافل ہیں حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی اس کے اندر لے کر آئیں، اور چھوٹے بچوں کو بھی ایسا نہیں کہ بس وہ آ رہے ہیں تو وہ بڑے تو بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ کھیلتے پھر رہے ہیں، کھیلیں بھی لیکن ان کو بھی بٹھا لیں کہ جو ہے وہ وہاں پر درود کی ایک تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو بھی کھیل کود کر رہے ہیں وہ کریں۔